الموت صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، آج جمادی الثانی کی 22 تاریخ ہے، یوم وصال ہے امیر المومنین، یار غار رسول، سفیر مصطفیٰ، وزیر مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ جہاں جہاں اہل حق بستے ہیں، صحابہ کرام سے عقیدت اور محبت رکھنے والے، آج وہ آپ کی یاد میں آپ کا دن منا رہے ہیں، اور اہل سنت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اہل سنت کے ہر مسجد کے ہر ممبر پر آج آپ کے حق میں آواز بلند ہو۔ افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق، اگر کوئی ہے تو وہ صرف آپ کی ذات ہے۔ انبیاء کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی شخصیت کے 4 خاص پہلو ہیں۔ نمبر 1، نبوت کے بعد امت میں اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہونا، صدیقیت اسی سے مراد ہے۔ نبوت کا پہلا درجہ ہے، نبوت کے بعد صدیقیت کا درجہ ہے، اور صدیقیت میں افضل ترین صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسرا خاص پہلو وہ یہ لکھتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے سے لے کے زندگی کی آخری سانس تک آپ نے اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کے لیے اور دین اسلام کے لیے وقف کر دیا تھا۔ کلمہ پڑھنے سے لے کے آپ کے وصال مبارک تک، 22 جمادی الثانی تک، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ صرف اسلام کے لیے اور بانی اسلام کے لیے خرچ ہوتا رہا۔ اور نمبر 3 کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جن کاموں کو شروع کر دیا تھا اور آپ کا وصال مبارک ہو گیا، پردہ پوش ہو گئے، تو نبوت کے شروع کیے گئے کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچانا یہ بھی آپ ہی کا کام۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ قیامت والے دن آخرت میں بھی سب سے بلند مرتبہ انبیاء کے بعد اگر ہوگا تو وہ آپ کا ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا ابو بکر تم وہ خوش نصیب انسان ہو جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہو، یعنی امت میں سب سے پہلے جو جنت میں جس کا داخلہ ہوگا وہ آپ ہی کی ذات ہے۔ اور ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ میری پوری امت کہ ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ابو بکر کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ابو بکر کے ایمان والا پلڑا بھاری ہوگا، یعنی پوری امت کے ایمان پر صدیق اکبر کے ایمان کا پلڑا بھاری ہے۔ اور نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ ابو بکر کو جنت میں میرے ہی درجے میں جگہ دینا۔ اور ایک موقع پر فرمایا اے ابو بکر قیامت والے دن آخرت میں جنت میں جب لوگ چلے جائیں تو باقی لوگوں کے لیے دیدار عام کا اہتمام ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مگر تمہارے لیے دیدار خاص کا اہتمام ہوگا۔ صرف ابو بکر کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے خاص جلوے ابو بکر صدیق کو دکھائے گا اور باقی امت کے لیے دیدار عام کا اہتمام ہوگا۔ تو یہ نمایاں خصوصیات ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ علماء نے بلا کسی اختلاف کے تقریباً تمام مسالے کے علماء نے، شیعہ حضرات کے علماء نے بھی لکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فنا فی الرسول کے منصب پر فائز ہو چکے تھے۔
کی اپنی ذات، ان کی اپنی شخصیت کا کوئی پہلو نہیں تھا. آپ ایک آئینے کی مانند تھے جس میں نبی علیہ السلام کی سیرت کا پردہ اور عکس ہر وقت دکھائی دیتا. محبوب کے رنگ میں اپنے آپ کو اس قدر رنگ دیا تھا آپ نے کہ آپ کی چال ڈھال، شکل صورت، لباس، اٹھنا بیٹھنا، سارا سب کچھ رسول اللہ کی مشابہت ہو گیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو ایک اور بات بھی لکھی، فرمایا کہ آپ کی عقلی اور علمی جو قوت اور طاقت اللہ نے آپ کو عطا کی، وہ سابقہ انبیاء کی علمی اور عقلی قوت اور استعداد کے مشابہ تھی. کیا ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں. اور پھر دیکھیں کہ فناء رسول کے مقام پر کیسے فائز ہوئے اور کیا رنگ دکھائی دی. محب اور محبوب کے درمیان یک رنگی اور یگانگت کی کیسی کیسی مثالیں سامنے آئیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی کھانے میں زہر دیا گیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کھانے میں زہر دیا گیا. صحابہ کہا کرتے تھے ان الیہود سمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سمت ابا بکر، لعنت ہو یہودیوں پر کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کو بھی زہر دے دیا تھا اور ابو بکر صدیق کو بھی زہر دے دیا تھا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ایام علادت کے آخری دنوں میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ، یہودیوں نے جو بھونے ہوئے گوشت کے اندر زہر ملا کر مجھے کھانے کے لیے دیا تھا، ان کا دل رکھنے کے لیے ہم نے ایک آدھا لقمہ چکھ لیا تھا. وہ زہر اس انداز کا تھا کہ جس کا اثر جو ہے وہ کافی عرصہ گزرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا آنا شروع ہوا. لیکن آج عائشہ یوں لگتا ہے کہ میری پیٹھ کے اندر جو رگ ابہری ہے اس کو اس زہر نے آج کاٹ کے رکھ دیا. وارثان علوم نبوت علماء حق لکھتے ہیں کیونکہ دونوں اس زہر کی وجہ سے دنیا سے گئے، سبب یہی زہر بنا، تو لہذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وصال اور صدیق اکبر کی وفات دونوں شہادت کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی علالت کا آغاز درد سر سے ہوا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی علالت کا آغاز بھی درد سر سے ہوا. سردیوں کا موسم تھا، غسل کیا آپ نے، بخار ہو گیا، ساتھ ہی سر میں درد شروع ہوا. نبی علیہ السلام بھی تقریباً 2 ہفتے علیل رہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تقریباً 2 ہفتے علیل رہے. نبی علیہ السلام نے بھی حیات دنیا کے اندر ظاہری دنیا میں 63 سال عمر پائی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 63 سال عمر پائی. نبی علیہ السلام نے بھی پیر کے دن وصال فرمایا. صدیق اکبر کی وفات اور وصال بھی پیر کے روز ہوا، منگل کی رات آپ کو دفنایا گیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی 3 سفید چادروں میں کفنایا گیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی 3 سفید چادروں میں کفنایا گیا. نبی علیہ السلام نے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کی روانگی کا آرڈر جاری کیا. سر مبارک پر پٹی باندھے ہوئے سہارا لے کر آپ گھر سے باہر آئے اور آپ نے 3 بار ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اسامہ بن زید کے لشکر کو روانہ کر دو، اسامہ بن زید کے لشکر کو روانہ کرو، اس کی تیاری کرو. 700 افراد پر مشتمل لشکر نبی علیہ السلام نے 18 سال کے اسامہ کی قیادت میں ان کو امیر بنا کے آپ نے مقرر فرما دیا، کیونکہ حضرت اسامہ کے جو والد تھے حضرت زید نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے. رومیوں سے لڑتے ہوئے جنگ موتا ان کی شہادت ہوئی. آپ نے انہی کے بیٹے اسامہ 18 سال کی عمر والے کو امیر لشکر بنا کے فرمایا، جاؤ اپنے باپ کا بدلہ لو. مگر اس کے چند دن بعد آپ کا وصال مبارک ہو گیا، جس کی وجہ سے اس لشکر کو روانہ نہ ہونا پڑا.
صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بھی کارنامہ ہے بہت بڑا۔ آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں، جو تاریخ کے طالب علم ہیں، جو پڑھتے ہیں تاریخ کو، وہ گواہی دیں گے کہ نبی علیہ السلام کی پردہ پوشی کے بعد بخاری شریف انصار و مہاجرین نے بے اتفاق صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور آپ کو خلیفہ رسول بنا لیا گیا۔ ایک موقع پر آپ کو کسی نے خلیفۃ اللہ کہہ کر پکارا تو آپ ناراض ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا مجھے اللہ کا خلیفہ مت کہو، میں اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں، مجھے خلیفہ رسول کہا جائے۔ اور آپ کے حب نبی اور اطاعت رسول کا جذبہ اس قدر بلند و بالا تھا کہ نبی علیہ السلام کی پردہ پوشی کے بعد مدینہ میں، مدینہ کے آس پاس اور دوسرے دیگر شہروں اور علاقوں میں فتنہ ارتداد سر اٹھانے لگا۔ آس پاس کے قبائل کے جو لوگ تھے مرتد ہونا شروع ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے پردہ پوشی فرمائی، جو 9 مسلم تھے، منافق تھے، کھل کر سامنے آ گئے اور 9 مسلموں نے دوبارہ کفر کو اختیار کرنا شروع کر دی۔ اور جو جھوٹے مدعیان نبوت تھے، جیسے مسلمہ کذاب تھا، تو ان کا بھی زور بڑھ گیا، ان کی قوت میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ اور ادھر جو نئے مسلمان ہوئے تھے، اگر انہوں نے ارتداد کو قبول نہ کیا، کفر کی طرف دوبارہ نہ بھی گئے، پھر بھی انہوں نے اسلام کے احکام پر عمل کرنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ زکوٰۃ دینے کے بھی منکر ہو۔ یہ فہم و فراست ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن 3 راتیں غار میں رسول اللہ نے رہ کر جو تربیت کی، اس کی تاثیر اور اس کا اثر تھا کہ آپ نے حکم فرمایا کہ اسامہ کا لشکر جو ہے وہ ہر صورت جائے گا۔ صحابہ کرام نے آ کر کہا امیر المومنین یہ فیصلہ واپس لے لیں، لوگ کفر کی طرف واپس جا رہے ہیں، اسلام سے پھر رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، زکوٰۃ دینے سے انکاری ہے، ہر طرف فتنہ فساد پھیل گیا، شور مچ گیا، اندرونی بیرونی سازشیں سامنے آ گئی ہیں۔ اب مرکز خلافت کو قائم رکھنا ضروری ہے، مدینے کی حفاظت ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا جو مرضی ہو جائے، اگر سارے مدینے والے لوگ مار دیے جو میں اکیلا بھی رہوں گا تو پھر بھی میں اس لشکر کو روانگی کا ضرور حکم دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا کہ کوئی حل نہیں، صدیق اکبر ماننے والے نہیں، تو کیا کیا جائے؟ انہوں نے امیر لشکر سے کہلوایا، مقام جد پر حضرت اسامہ بن زید نے اپنا پیغام بھیجا۔ امیر لشکر نے، امیر المومنین میں اسامہ عرض کرتا ہوں میرا اور لشکر کا فوجیوں کا یہاں پہ رہنا اشد ضروری ہے، ورنہ مدینہ طیبہ کی حفاظت نہیں کر پائیں گے ہم۔ آپ نے پھر بھی وہی حکم دی، اسامہ لشکر لے کر ضرور جائے گا۔ پھر جلیل القدر صحابہ نے اکٹھے ہو کے حضرت عمر کے پاس آئے کہ آپ جائیں، اگر ہر صورت لشکر بھیجنا ہے تو پھر کسی تجربہ کار شخص کو امیر بنا کر بھیجا جائے۔ یہ 18-19 سال کا لڑکا نہ تجربہ کار، یہ کیسے رومیوں سے جنگ لڑ پائے گا؟ جب حضرت عمر نے آ کر بات کی تو آپ کا چہرہ لال سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا عمر، ارے تم مجھے کہتے ہو کہ میں اسامہ کو معزول کر دوں، اس کی جگہ کسی اور کو امیر مقرر کروں، جبکہ اسامہ کو مقرر کرنے والے اللہ کے رسول ہیں، جس کو میرے پیارے نبی نے امیر مقرر کیا ہے، میں اس کو معزول کیسے کر سکتا ہوں؟ تمہارا یا میرا علم نبی علیہ السلام کے علم سے زیادہ ہو گیا؟ ہمیں یہ 9 عمر یا کم عمر نہ تجربہ کار دکھائی دیتا ہے کہ اللہ کے رسول کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کم عمر ہے، نہ تجربہ کار ہے؟ جب امام الانبیاء نے اس کا تقرر کر دیا ہے
ہم میں سے کوئی شخص بھی اس کو معذور نہیں کر پائے گا. اسامہ جائے گا اور ہر سورہ جائے گا. اور عمر دیکھ سوچ اور میری بات غور سے سن, اگر جنگل سے بھیڑیے درندے مدینے میں داخل ہو کر مجھے چیر پھاڑ کر کے رکھ بھی دیں تو مجھے چیر پھاڑ کرتے ہوئے دیکھ کر بھی اسامہ کے لشکر کو آپ نے روکنا نہیں بلکہ اس کو روانہ کرنا. جب 700 مجاہدین کا یہ لشکر روانہ ہوا تو مرتدین کو, مانعین زکات کو, ان 9 مسلموں کو جو مرتد ہونے کا ارادہ کر رہے تھے, جو سمجھتے تھے مرکز خلافت کمزور ہو پڑ گیا ہے, اب مسلمانوں میں جان نہیں, اب وہ سوچ میں پڑ گئے. اگر مسلمانوں کے پاس قوت اور طاقت نہ ہوتی تو 700 مجاہدین پر مشتمل لشکر مدینے سے باہر کیوں جاتا؟ وہ تو مدینے کی حفاظت کرتے. اب مدینے سے باہر بھیجا جا رہا ہے لشکر. 11 لشکر روانہ کیے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, 11 لشکر. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد ہمارا جو حال تھا وہ اس ریور کی مانند تھا, ان بھیڑ بکریوں کی طرح تھا جو موسم سرما کی سرد ترین رات کے اندر چرواہے کے بغیر, گلا باندھ کے بغیر اکیلا بارش کے موسم میں رہ جائے اور کوئی انہیں سنبھالنے والا نہ ہو. یہ حالت تھی ہماری. خدشہ تھا کہ ہم ہلاک نہ ہو جائیں. ہم نے سوچ لیا تھا جو لڑتے ان کو لڑنے دیا جائے, ہم جنگلوں میں جا کے بقیہ زندگی گزاریں. لیکن امت پر یہ احسان عظیم ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ حضرت عمر جیسا آدمی تلوار میان سے نکال کر کھڑا تھا, اگر کسی نے کہا اللہ کے رسول وفات پا گئے میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا. یہ صدیق اکبر تھے جنہوں نے اپنے آپ کو بھی سنبھالا اور امت کی کشتی کو بھی سنبھالا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. پوری امت کی کشتی کو ڈوبنے سے, غرق ہونے سے, کولے کھانے سے بچایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب صدیق اکبر کے الفاظ سنے تو جھوم اٹھے. فرمایا مجھ ایسا انسان بھی یہ نکتہ سوچنے نہیں سوچ پایا جو آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اس قدر عزم محکم, اس قدر شجاعت, دلیری, بہادری, لوگوں کو تسلیاں دے رہے ہیں اور خود فراق رسول میں اندر ہی اندر گھلتے چلے جا رہے ہیں. پوری امت کو سنبھالا. علماء نے لکھا ہے, محمد حسین ہیکل نے لکھا, اس نے کہا آنے والی نسلیں صدیق اکبر کے احسانات کو کبھی فراموش ہی نہیں کر پائیں گی, اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ آپ پر مرتے دم تک سلام بھیجتا رہے گا. آپ کے اس قدر احسانات ہیں اسلام پر اور نبی علیہ السلام کی ذات کے اوپر. محمد حسین ہیکل نے لکھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر کتاب لکھی ابو بکر صدیق کے نام سے. اس کے اندر اس نے یہ جملے لکھے کہ آپ کے ایسے ایسے کارنامے. یار مدینہ طیبہ کی حفاظت سارے صحابہ متفق تھے کہ مدینے کو بچانا مشکل ہے. لوگ دوبارہ کفر کی طرف جا رہے ہیں, کیسے روکا جائے سیلاب کو؟ زکات دینے سے منکر ہے. فرمایا جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک بکری یا ایک اونٹ دیتا تھا, ساتھ رسی بھی دیتا تھا, آج اگر وہ اونٹ یا بکری دے گا اور رسی نہیں دے گا تو اس کے خلاف جہاد کرو. حضرت عمر کے الفاظ تھے کہ یہ مسلمان ہیں, نو مسلم ہیں, تالیف قلوب والا کام کیا جائے, نرمی والا معاملہ اختیار کیا جائے, ان پر سختی نہ کی جائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹ گئے. فرمایا اگر ہم نے آج کمزوری دکھائی تو ہماری آنے والی نسلوں کے بعد باقی کچھ نہیں بچے گا. آج وقت کا تقاضا ہے کہ حق کے اوپر سیسا پلے دیوار کی مانند جم کے کھڑے ہو جائے. آج کے حکمرانوں کو چاہیے کہ اگر وہ
کسی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو نبی علیہ السلام کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں، پھر انہیں پتا چلے کہ 1 سال کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال 3 مہینے 11 دن حکومت کی، 2 سال 3 مہینے 11 دن، یہاں 11 سال لوگ حکومت کر کے بھی کچھ نہیں کر پاتے، آپ نے پہلے سال کے اندر 11 لشکر روانہ کر کے 1 سال کے اندر تمام فتنے مٹا دی، تمام فتنے کا پوری امت کو ایک سیاسی وحدت کے پرچم تلے آپ نے جمع کر کے رکھ دیا۔ 2 سال 3 ماہ 11 دن میں یہ کون سا لمبا عرصہ؟ مسلمہ کا قذاب جیسا شخص 9 ہجری میں لوگ حج کرنے کے لیے آئے تو یہ خبیث کی آیا تھا وفد لے کر، تو نبی علیہ السلام سے 150 سال عمر پائی مسلمہ قذاب نے، تو اس نے نبی علیہ السلام کے سامنے وفد کی موجودگی میں کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آدھا عرب مجھے دے دیں، آدھا عرب آپ لے لیں، آدھے عرب کے نبی آپ بن جائیں، آدھے عرب کا نبی میں بن جاتا، آدھی نبوت میری۔ نبی علیہ السلام کے سامنے کھجور کی شاخ پڑی تھی، فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، نبوت ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوا کرتی، نبوت کا حصہ تو الگ رہا، اگر تم مجھ سے کھجور کی شاخ بھی مانگے گا میں یہ بھی نہیں دوں گا تم۔ لیکن جب یہاں سے واپس گیا وہ اور ان کے ساتھیوں نے وہاں مشہور کر دیا جا کے کہ معاذ اللہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا ہے کہ یہ میرے وصال کے بعد یہ نبی ہوگا، تو اس کی سرکوبی کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لشکر ترتیب دیا۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ اس کا امیر آپ نے بنایا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ، آپ نے کہہ دیا مگر آپ جانتے نہیں یہ ہے کون؟ یہ ابو جہل کا بیٹا ہے، ابو جہل جس کو غزوہ بدر میں تو بچوں نے مارا تھا، جہنم رسید کیا تھا، جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن اسلام کے بیٹے کو رب نے ایمان کی دولت سے نوازا اور وہ صحابی رسول بن گئے، آج وہ لشکر کا امیر بن کے جا رہا ہے، جھوٹے مدعی نبوت کا سر قلم کرنے کے لیے 2-3 بار جا کے حملہ کیا لیکن ناکام ہو گئے۔ پیغام ملا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ نے فوری طور پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آرڈر جاری کیا کہ اپنی مصروفیت جہاں بھی ہو ترک کرو اور سیدھا اس کی مدد کے لیے پہنچو۔ 40,000 کا لشکر ہے مسلمہ قذاب کا، 12,000 کے قریب ہے مسلمان، اب 12,000 ایک طرف، 40,000 سے زیادہ دوسری طرف، گھمسان کی جنگ پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان والے لشکر کے امیر بن کر کھڑے، حضرت اسامہ بن زید کو آپ نے دوسری طرف کھڑا کیا، حضرت عمر بن خطاب کے بھائی زید بن خطاب کو آپ نے تیسری طرف کھڑا کیا، 3 لشکر ترتیب دیے اور حملہ کی۔ اس غزوہ کے اندر جو ختم نبوت کے لیے تھا، پہلے مجاہد ختم نبوت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کی آخری نبوت کی خاطر پہلا مجاہد جو میدان میں آیا جس نے جنگ لڑی اور جھوٹے نبوت کے دعوے دار کو جہنم میں پہنچایا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ 1200 مسلمان شہید ہوئے یہاں۔ ختم نبوت کا مسئلہ کوئی اتنا معمولی مسئلہ نہیں ہے، اس کے تحفظ کے لیے 1200 مسلمانوں نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قیس بن ثابت، حضرت حذیفہ جیسے جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے اس غزوہ کے۔ سب سے بڑا مشکل مرحلہ کیا پیش آیا؟
کہ ادھر والے بھی نعرے تکبیر لگا رہے ہیں، ادھر والے بھی نعرے تکبیر لگا رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے نا، مسلمان کو نبی ماننے والے۔ اب مسلمانوں کے لیے جنگ کرنا لڑنا مشکل ہو رہا تھا، پہچان مشکل ہو رہی تھی، ایک ہی نعرہ لگ رہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے اپنے لشکر سے کہا اب نعرہ تکبیر نہیں لگانا، اب نعرہ میں جو بتاتا ہوں وہ لگاؤ، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ لگاؤ فتویٰ صاحب رسول پر کہ انہوں نے یا محمد کا نعرہ کیوں لگایا، یا رسول اللہ کا کیوں لگایا۔ حضرت خالد بن ولید جسے میرے نبی نے سیف اللہ کے لقب سے ملقب کیا، ان پہ فتویٰ لگاؤ نا، کیسے لگاؤ گے صحابی رسول پر؟ میں یا رسول اللہ کہہ دوں گا فتویٰ لگ جاتا ہے کہ سنی مشرک ہو گئے، معاذ اللہ شرک کر رہے ہیں، یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، یا محمد کہہ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ آئے تو مدینہ طیبہ کے اندر حبشی لوگوں نے، انصار مدینہ نے جو نعرہ لگایا، مسلم شریف اٹھائیے، وہ بھی یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں۔ سیاہ ستہ کے حدیث کی کتاب ہے، اٹھائیے اسے پڑھیے۔ مگر مولوی باقی حدیثیں سناتا ہے اور اس طرح کی حدیثیں یہ نہیں سناتے اپنی امت کو، اپنے نمازوں کو نہیں بتاتے کہ یہ بھی حدیث میں ہی ہے، کتاب میں یہ حدیث آئی ہے۔ ان کا نعرہ یہی تھا۔ حبشی نوجوان نیزوں اور تلواروں کے ذریعے کرتب دکھا رہے تھے نبی علیہ السلام کی اونٹنی سے آگے آگے، وہ خوشی کے نعرے بھی لگا رہے تھے، کرتب بھی دکھا رہے تھے، اچھل کود رہے تھے، جشن منا رہے تھے اللہ کے نبی آئے ہیں مدینہ طیبہ کے اندر، عورتیں بچے چھتوں کے اوپر، اور ایک ہی نعرہ تھا یا محمد یا رسول، یا محمد یا رسول۔ آج حضرت خالد بن ولید نے اپنے اسلامی لشکر سے کہا نعرے تکبیر ہم لگاتے ہیں، وہ بھی نعرے تکبیر لگاتے ہیں، فرق کرنا مشکل، لہذا آپ اس نعرے کو چھوڑو، اب دوسرا نعرہ میں دیتا ہوں وہ لگاؤ، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ اب یہ نعرہ لگایا ہے، اور پھر مسیلمہ بھاگا، اس کا لشکر بھاگا، ایسا روب دبدبا طاری ہوا کہ ایک باغ تھا، اس کی بڑی چار دیواری تھی فصیل کی طرح، اس کے اندر گھس گئے۔ یہ باغ اسی کا تھا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تو اس نے اس باغ کا نام بھی حدیقۃ الرحمان رکھا ہوا تھا، رحمان کا باغ۔ اس کے اندر لشکر چلا گیا، دروازہ اندر سے بند کر لی۔ اب مسلمانوں کے لیے اندر جانا مشکل تھا، دیوار اونچی تھی۔ حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے، بلکہ پھرتیلے، بالکل ہلکے سے وزن والا، وہ آگے صحابہ کے سامنے، مجھے اٹھاؤ دیوار کے اوپر پہنچا دو، دروازہ کھولنا میرا کام، اپنے کندھوں پہ اٹھاؤ، مجھے دیوار کے اوپر بٹھاؤ، چڑھا دو مجھے اوپر، میں وعدہ کر دوں دروازہ کھول دوں گا۔ انہوں نے کہا وہاں 12,000 لوگ ہیں، تو اکیلا جائے گا، تیری تو تکہ بوٹی کر ڈالیں۔ حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جمع مردی پر، شجاعت پر قربان جاؤں، آپ کی عظمت کو سلام۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے کہا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، میں شہید ہوتا تو ہو جاؤ، میری فکر نہ کرو، لیکن میں یہ زبان دیتا ہوں کہ میں دروازہ کھول دوں گا۔ دو چار لمبے صحابی آگے بڑھے، اس کو اٹھایا کندھوں کے اوپر اور دیوار کے اوپر پہنچا دیا۔ انہوں نے چھلانگ لگائی، اندر لڑتے ہوئے شدید ترین زخمی ہو کر بھی دروازہ کھول دیا۔ اب مسلمانوں کا لشکر اندر داخل، حضرت جبیر کا وہی غلام وحشی جس نے کافروں کے کہنے پر نبی علیہ السلام کے پیارے عظیم چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، وہی حربہ وہی نیزہ اس کے پاس تھا۔ اس نے نشانہ لگایا کہ اس ٹائم مسیلمہ کذاب بالکل میری آنکھوں کے سامنے اور میرے نشانے کے اوپر ہے، اسی حربے سے اس پہ حملہ کیا۔ یہ کس کا موبائل؟ بند کرے اس کو، وہاں بند کر دے۔
महबूब भाई बंद कर दे, नहीं बंद करना था किसी को दे दें, हाँ जो बेल बंद कर। मैं तो जब घर से निकलता हूँ ना तो मोबाइल की बेल वहीं बंद करके फिर निकलता हूँ, इधर आने की कोशिश करता। ये जिसकी जेब में मोबाइल जरा निकाल के देखें बेल है खुली, आना या बंद है, करें शाबाश करें। क्योंकि अब अगर किसी का मोबाइल दौरान तकरीर ये बोला नहीं, दे देखें, इसको मुकम्मल तौर पे बंद कर। अल्लाह के घर में जब भी आए, 5 वक्त की नमाज के लिए भी आए तो बेल बंद करके आएगा। हमारे जो बात बुजुर्ग उनको बंद करना भी नहीं आता। चुनांचे उसी वाशी नबी अलैहिस्सलाम के चचा को शहीद किया था, उसके बाद कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ। अल्लाह के नबी ने उसके कलमे को मान लिया, उसके ईमान को कबूल कर लिया, उसे माफी दे दी, चचा का खून माफ कर दिया। मगर साथ एक जुमला इरशाद फरमा, ऐ वाशी जब तो सामने आता है मुझे चचा याद आ जाता, लिहाजा मैंने माफी दे दी, तेरा कलमा भी कबूल, तेरा सब कुछ कबूल, तो सहाबी भी बना दिया गया। लेकिन एक काम कर, हमारे सामने कभी ना आया। वाशी पीछे आके खड़ा होता। नबी अलैहिस्सलाम की पूरी हयात ज़ाहिरी के अंदर कभी सामने नहीं आया कि मेरे आने से अल्लाह के नबी का दिल दुखी हो, पीछे रहता। और बाज़ औक़ात मजबूरन आना पड़ता था तो चादर उसने लंबी ली हुई थी, उससे अपने मुंह को नकाब करके छुपा लेता था, फिर आके गुफ्तगू करता था, बात करता। आज उसी को अल्लाह ताला ने ये एजाज देना था। उस दाग को धोने का टाइम आ गया कि कुफ्र पर रहते हुए तूने बहुत बड़ा गुनाह किया, अल्लाह के नबी के चचा को शहीद किया था। आज कलमा पढ़ने के बाद उस दाग को धोने का वक्त आ गया है कि नबूवत के झूठे दावेदार मुसैलमा को हलाकर जहन्नम पहुंचा, झूठे नबी को मारकर सच्चे नबी की बात उसी हरबे से हमला किया और मुसैलमा वही तड़प तड़प के मर गया। फिर वो चादर लहरा के उन्होंने घुमा के फेंकी और कहा साहबे किराम से, आज के बाद मुझे मुंह छुपाने की जरूरत नहीं, मैंने सच्चे नबी के दिल में अपनी जगह बना ली है, झूठे नबी को जहन्नम में पहुंचाकर। तो 1200 सहाबा कुर्बान किए सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम के खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। आज अगर कोई खत्म नबूवत की बात करता है तो लोग कहते हैं कि जनाब इस तरह की बातें ना करें, ये ना करें, वो ना करें। नहीं, ये सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एजाज हासिल। तो महबूब और मुहिब का वजह मर्ज, महबूब और मुहिब का सबब मर्ज का एक, और महबूब और मुहिब कि ज़ाहिरी दुनिया में उम्रें भी एक जैसी, वफात का दिन भी एक जैसा, और हालात और कैफियत भी एक जैसी है। नबी अलैहिस्सलाम ने उसामा बिन ज़ैद के लश्कर की रवानगी का हुक्म दिया, पट्टी बांधकर आप सारा लेकर आए। और जब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आखिरी वक्त आया तो इराक के वहां से हज़रत मुसन्ना बिन हारिसा तशरीफ लाए और आके मदद तलब की। आपने हजरत उमर को बुलाया, फरमाया, अरे उमर देखो, अगर सुबह मैं फौत हो जाऊं तो शाम होने से पहले, अगर मगरिब के बाद फौत हो जाऊं सुबह सूरज निकलने से पहले इराक के महाज के लिए लश्कर इमदाद के लिए फौज भेज देना। नबी अलैहिस्सलाम की विसाल से बढ़कर कोई गम वाली हालत हम पर नहीं आई, मगर उस दिन भी उमर तुमने देखा कि मैंने इस्लाम की तालीम और तरवीज के लिए मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, मेरे पाइस तकलाल में कोई लग़ज़िश नहीं आई। लिहाजा मैं अगर फौत भी हो जाऊं तो मेरे विसाल और फौत होने से ये लश्कर रुकना नहीं चाहिए। हज़रत मुसन्ना इब्न हारिसा जो नायब सलार इराक हैं, इनकी मदद के लिए फौज जानी चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने दुनिया से जाते हैं तो आप अपना इमामत वाला मुसल्ला सिद्दीक़ अकबर के हवाले करके जाते हैं। सिद्दीक़ अकबर जाने लगते हैं तो इमामत वाला मुसल्ला हजरत उमर के हवाले करके जाते हैं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को बुलाया सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु,
عمر کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ حضرت عبدالرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں فرمانے کا امیر المومنین آپ ان کے بارے میں جو بھی رائے قائم کر لیں گے میری رائے اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگی ان کے حق میں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. عثمان تم بتاؤ. فرمایا امیر المومنین میں تو اتنا جانتا ہوں کہ عمر کے مقابلے کا شخص ہمارے پاس نہیں ہے اور عمر کا باطن اس کے ظاہر سے بھی اچھا ہے. حضرت عبدالرحمن کہنے لگے صرف ایک چیز ہے کہ ان میں سختی زیادہ. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کیونکہ میں زیادہ نرم ہوں اس لیے وہ زیادہ سخت ہے. میرے وصال کے بعد جب خلافت کا پوری امت کا بوجھ آئے گا تو ان کی سختی نرمی میں بدل جائے گا. لیکن یہ تو قرآن پاک کے اندر آیا اشد علی الکفار رحماء بینہم کہ نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کے اوصاف قرآن میں رب نے بیان کی. محمد رسول اللہ والذین معہ اشد علی الکفار رحماء بینہم کہ جو اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں یہ آپس میں شیر و شکر ہیں لیکن کافروں پر انتہائی سخت ہے. کافروں پر بھی سخت تھے منافقوں پر بھی سخت تھے. ہاں منافقوں پر بھی. وہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ ایک منافق تھا بظاہر مسلمان تھا اندر سے منافق. کسی زمین کے ٹکڑے پر اس کا کسی یہودی سے جھگڑا ہو گیا. اس نے کہا جی فیصلہ کون کرے گا؟ تو وہ منافق مسلمان کہنے لگا کہ اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہم اپنے نبی کے پاس انہیں لے کر چلتے. وہ یہودی ہو کر کہنے لگا کہ تمہارے نبی صادق اور امین ہیں انہوں نے ہمیشہ سچ کا فیصلہ کیا مجھے تمہارے نبی کا فیصلہ قبول ہے. جب نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا. یہ نہیں سوچا کہ یہ میرا کلمہ پڑھنے والا امتی ہے. نہیں 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 فیصلے میں ڈنڈی نہ مارو. یہ جج کے لیے ضروری ہے عدل انصاف کا ترازو برابر رکھنا. اگر جج بھی انصاف نہیں کرے گا تو اس کا پھر حشر کیسا ہوگا؟ اللہ کی پناہ. اب جب یہاں سے نکلے دربار رسالت سے تو اس مسلمان بظاہر مسلمان منافق نے اس کا ہاتھ پکڑا. کہتے ہیں اللہ کے نبی نے معاذ اللہ کہنے لگا اللہ کے رسول نے ہماری بات غور سے سنی نہیں میرے دلائل غور سے سنے نہیں. اس نے کہا پھر اب کہاں جانا ہے؟ اتنی بڑی عدالت کے بعد سپریم کورٹ کے بعد اب کہاں جانا ہے؟ کہنے لگا حضرت عمر کے پاس چلتے. اس کا ذہن تھا کہ حضرت عمر کافروں منافقوں پر سخت ہیں تو اس یہودی کے حق میں فیصلہ نہیں کریں گے میرے حق میں فیصلہ کریں. سیدھے حضرت عمر کے پاس ہے گھر آ کے دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت عمر باہر ہے. کیا ہوا؟ وہ یہودی بول پڑے. کہنے لگا کہ ہمارا اس طرح مسئلہ پیش آیا تو یہ اپنے نبی کے پاس مجھے لے کر گیا اور تمہارے رسول نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا مگر اسے قبول نہیں. یہ کہتا ہے نہیں عمر سے فیصلہ کروا. آپ نے اس سے پوچھا کیا ایسا ہوا؟ اس نے کہا ہاں جی ہوا. فرمایا خیروں میں ابھی آتا. اندر گئے میان سے تلوار نکالی باہر آئے اور ایک ہی جھٹکے میں اس مسلمان منافق کا سر اڑا کے رکھ دیا. فرمایا جس کو میرے نبی کی بات قبول نہیں اس کے یہ فیصلہ عمر کا یہی ہوگا. آپ نے علماء سے سنا ہے ایک امام صاحب آنکھوں سے نابینا تھے حافظ قرآن تھے. ان کی شکایت آئی کہ یہ اکثر نماز پڑھاتے ہیں سورت آبا سوا تولا پڑھتے. آپ نے فرمایا بلاؤ اسے. جب اسے لایا گیا آپ نے اس سے پوچھا آنکھوں سے نابینا ہو؟ ہاں جی. حافظ قرآن ہو؟ ہاں جی. پورا قرآن آتا ہے؟ ہاں جی آتا ہے. پورا قرآن کے حافظ ہو؟ سارا قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا جی آتا ہے مجھے سارے قرآن کا حافظ ہو پورا قرآن یاد ہے مجھے. آپ نے جلاد کو حکم دیا اس کا سر اڑا. اب دنیا والے حیران ہو کہ اس نے کیا غلطی کی. اس نے صرف یہی کہا کہ میں آنکھوں سے نابین ہوں حافظ قرآن اور پورا قرآن مجھے یاد ہے. پھر اس کی گردن اڑا کے رکھ دی. سارا الگ دھار الگ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارے سنو لوگو تمہیں سوچ میں اس کا سر کیوں اڑایا گیا؟ یہ منافق ہے اندر سے.
پورا قرآن یاد ہے، کہیں اور سے تلاوت نہیں کرتا، یہ وہی سورت پڑھتا ہے جس میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک نبینا آیا تھا تو اللہ کے نبی سرداران قریش سے گفتگو کر رہے تھے تو مناسب نہیں تھا، وہ بار بار بات کرتا تھا تو آپ نے اس کو روکا بار بار کہ ادھر بات ہو رہی ہے تو بعد میں بات کرنا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ نبی علیہ السلام کو اپنے پیارے نبی کو تنبیہ فرمائی. آپ صلی اللہ سورت نازل کی قرآن پاک کی آخری سورت. تو جب سارا قرآن یاد ہے تو یہ کہیں اور سے کیوں نہیں پڑھتا؟ یہ یہی سورت سے اس لیے پڑھتا ہے معاذ اللہ کیونکہ اس کے دل کے اندر نفاق ہے اور یہ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہو رہا تھا، اس لیے میں نے اس کا گردن اڑا کے رکھا. سبحان اللہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب دنیا سے جانے لگے تو آپ کی بیٹی عائشہ صدیقہ پاس، آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پاس ہیں، اپنے لاڈ و نیاز کی باتیں اپنی بیٹی سے. اور صدیق اکبر جب دنیا سے جانے لگے تو آپ کے پاس آپ کی بیٹی عائشہ صدیقہ پاس. اپنی بیٹی سے فرماتا ہے بیٹی وہ کھجوروں والے ایک زمین کا ٹکڑا تھا غابہ کے مقام پر، تو وہ تمہارے پاس ہیں، ابا جان ہیں. فرمایا اپنے بہن بھائیوں میں عدل و شریعت تقسیم کر دینا میرے جانے کے بعد. 2 سال 3 ماہ 11 دن ہم نے خلافت کی. بیٹا ہم نے سخت کھردرا موٹا لباس پہنا، کوئی باریک کوئی قیمتی لباس نہ میں نے نہ میرے گھر والوں نے پہنا، اور دال دلیا کے علاوہ کچھ کھایا نہیں. اس کے علاوہ جو بیت المال سے مجھے وظیفہ ملتا رہا اس کا حساب لگایا جائے کتنا بنتا، پتہ چلا 6000 درہم. فرمایا زمین کو بیچ کر 6000 درہم بیت المال میں واپس جمع کرائے جائے. ایک غلام تھا حبشی اور ایک اونٹنی تھی اور ایک چادر کمبل تھا جو بیت المال سے آپ کو ملا تھا. فرمایا بیٹی جب میری وفات ہو جائے یہ غلام بھی عمر کے پاس واپس بھیج دینا، یہ اونٹنی بھی واپس بھیج دینا، یہ پرانا کمبل بھی واپس بھیج دینا، بیت المال کی چیزیں یہ واپس بھیج. قربان جاؤں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جانثاری پر، سخاوت پر، آپ کے تقوی پر. غلام اپنے لیے نہیں تھا، جو سرکاری وفد آتے تھے ملاقات کرنے کے لیے بادشاہ وقت کے ساتھ امیر المومنین کے ساتھ، ان کی خاطر تبادلوں کے لیے اونٹنی کا دودھ وہ غلام نکال کر لاتا اور انہیں پیش کرتا تھا، پانی پیش کرتا تھا، کھانا پیش کرتا تھا. وہ اونٹنی بھی اسی کام کے لیے تھی. اونٹنی واپس، وہ غلام بھی واپس، وہ چادر بھی واپس. حضرت عمر روتے روتے آپ کا دامن زمین اور قمیض کا دامن آنسوں سے تر ہو گیا. فرمایا اللہ کی کروڑ حرامتیں برتتے ہوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ارے آپ نے تو بعد میں آنے والے لوگوں کو امتحان آزمائش میں ڈال دیا. اتنا تقویٰ کہاں سے لے کر آئیں گے لوگ؟ ایک غلام ہے وہ بھی واپس، ایک اونٹنی وہ بھی واپس، ایک چادر وہ بھی واپس. اور پھر فرمایا بیٹی نبی علیہ السلام کو کتنی چادروں میں کفن دیا گیا؟ 3 سہولی سفید چادریں تھیں. فرمایا بیٹا 2 چادریں تو میرے پاس ہیں، ایک چادر کا اور انتظام کر. ایک چادر نیچے بچھائی ہوئی تھی ایک تہبند کے طور پر، ایک چادر اور. انہی پرانی چادروں کو دھو کر مجھے کفن دینا. تمام مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ رو پڑی. ابا جان ایسی بات نہ کریں، آپ کی بیٹی کے پاس اتنی طاقت ہے، اگر قانون قدرت آ گیا تو میں نیا کفن خرید سکتی ہوں. آپ نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹی اگر نئے کپڑے خریدنے کی طاقت ہے تو یہ مدینے کے کسی یتیم کو لے کر دے دے. تم کہتے ہو صدیق اکبر قاسم تھے، اور جس نے سب کچھ اسلام کے لیے دیا اور اسلام سے کچھ بھی نہیں لیا، سردھن کی بابی لگا دی، نبی علیہ السلام اور اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دی. بیت المال کا جو وظیفہ تھا وہ بھی واپس لوٹا دیا، ایک کمبل لیا تھا وہ بھی واپس لوٹا دیا.
तुम कहते हो कि भागे फिरक की बात करते हो कि माज़अल्लाह सिद्दीक़ अकबर कसम कर गए। वो तो बूटी कौड़ी भी अपने साथ लेकर नहीं गए और न अपने खानदान वालों को लेकर दी। शिया मसला के बड़े बड़े उलमा लिखने पर मजबूर हो गए कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी अलैहिस्सलाम की जात में, आपकी मोहब्बत में फना फिर रसूल के मकाम पर फैल हो चुके। आप आईना थे, जिस आईने में अगर कोई देखता तो उसे नबी अलैहिस्सलाम का बतौर अक्स दिखाई देता था। सिद्दीक़ का अपना कुछ भी नजर नहीं आता था। हज़रत उस्मान को बुलाया, वसीयत लिखो। वो वसीयत लिखवाने लगे तो आप बेहोश हो। होश में आए, पूछा क्या लिखा, पढ़कर सुनाओ। तो हजरत उस्मान, क्योंकि पूरे मदीने में जब मशवरा हो रहा था, ये बात फैल चुकी थी कि सिद्दीक़ अकबर ने हजरत उमर को अपना खलीफा नायब मुकर्रर कर दिया है। हजरत उस्मान ने अपनी बसीरत से ये जुमला लिख दिया कि मैं उमर को खलीफा मुकर्रर करता हूं। जब ये पढ़कर सुनाया तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जुबान से निकला, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर अता फरमाए, खुदा की कसम मैं यही लिखवाना चाहता था। अपने तो अपने रहे, दूसरों की किताबें उठाकर दिखाइए। देखिए इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला ने तफसीर कबीर के अंदर लिखते हैं, मौलाना मोहम्मद अशरफ अली खान थानवी ने जमालुल औलिया के अंदर सिद्दीक़ अकबर की बाद वफात करामत लिखी कि जब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर आखिरी वक्त आया तो आपने वसीयत में एक जुमला और भी लिखवाया। फरमाया जब मेरी रूह बर्बाद कर दे, मुझे गुस्ल दे के, कफन दे के मेरा जनाजा पढ़ लो, तो दफनाने से पहले मेरा जनाजा नबी अलैहिस्सलाम के रोज़े के सामने लेकर सरकार के सामने रख कर अर्ज करना मेरी तरफ से, या रसूल अल्लाह अबू बकर हाजिर है। इसे शौक था आपके पास दफन होने के लिए, अगर आप इजाजत देते हैं तो हम इसको भी आपके घर में, आपके पहलू में दफना देते हैं। सिद्दीक़ अकबर ने साथ ये भी कहा, अगर मेरे रसूल इजाजत दें और तुम वो इजाजत के अल्फाज सुनो तो मुझे नबी के पहलू में दफना देना, वरना जन्नतुल बकी में या जहां तुम्हारा दिल चाहे अबू कुहाफा के बेटे को दफना दे। सभी ने लिखा। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साहब रसूल रावी फरमाते हैं, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज जनाजा पढ़ा, गुस्ल दिया आपकी बीवी हजरत अस्मा बिन्त उमैस ने, बेटे अब्दुर्रहमान ने पानी डाला, लाद उतारने वाले हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत तलहा, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये चार मुक़्तदर शख्सियत लाद में उतारने वाली थी। लेकिन जनाजा हजरत जाबिर कहते जब लेकर आए नबी अलैहिस्सलाम के घर के पास आके हमने वो जनाजा रखा, खजूर की चटाइयों से बुनी हुई चारपाई थी जिन पर आपको लाया गया, तो हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़ा अबू बकर, या रसूल अबू बकर है ये मुश्ताक थे, इनका शौक था कि आपके पहलू में दफनाया जाए। अब अगर आप इजाजत देते हैं तो हम दफनाने के लिए तैयार हैं। हजरत जाबिर कहते खुदा की कसम हमने बोलने वाले को नहीं देखा,